السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں 5 نمبر کی قرآن کلاس۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھا لیا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، الطُّورَ، کوہ طور، خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ، جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، فَلَوْلَا، پس اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، رحمتہ، اور اس کی رحمت، لَكُنْتُمْ، تو تم ہو جاتے، خاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر کوہ طور لا کھڑا کر دیا، جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد پھر گئے، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ معزز ناظرین، بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تاکہ بنی اسرائیل اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکیں۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل ناشکری قوم تھی، ضد اور ہٹدرمی ان میں بہت زیادہ تھی، جب تورات کے احکام ان کو بتائے گئے تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل کام ہے جی، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ اور چونکہ یہ بہت بڑی گستاخی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس تورات کے احکام کو مانو، اگر نہیں مانو گے تو یہی پہاڑ تمہارے اوپر آ کر تمہیں پسل دے گا، کچل دے گا۔ پھر اس وقت بنی اسرائیل کو احساس ہو گیا تو انہوں نے توبہ کی، نافرمانی کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں تھیں انہوں نے اس پہ توبہ کی، تو پھر انہوں نے میثاق کیا، عہد کیا کہ ہم اس کو مانیں گے۔ لیکن اس کے بعد بھی تاریخ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کو بھی توڑا، تورات میں تحریف کی، اور اسی طرح وقت نے یہ بھی ثابت کیا کہ انہوں نے اس کو بھی مکمل طور پر عمل نہیں کیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی بھی تعلیمات دی ہیں ہم اس کے اوپر من و عن عمل کریں، اور جو جس حوالے سے بھی جس کی بھی ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کرے، اور اس میں اگر کہیں کمی رہ جاتی ہے تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ کے ہم جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔